ایک سوشل ڈیکورم جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. یہ ویسٹرن یہ والی ویلیوز ڈال کے جی آزادی تعلقات کو ایکسپلور کرنے کا نام تھا. آج کیا ہے؟ آج پہلے ظاہر ایکسپلور ہو رہا ہوتا ہے اور پھر تعلق قائم ہوتا ہے. وہ پہلے تعلق بناتے تھے پھر کبھی کہیں ظاہر دیکھتے ہو. اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آج وہ بات نہیں ہے اس کے اندر. تو انٹرنسک ویلیوز بہت کمزور ہو گئی ہماری. ہم ملنا ہی نہیں چاہتے, ہم جڑنا ہی نہیں چاہتے ایک دوسرے سے, ہم نبھانا ہی نہیں چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ. مفاد بڑا ہے. آپ پہلے ضرورت نہیں تھی, پہلے ضرورت بناتے تھے, پہلے ضرورت بنائی جاتی تھی, اب تو مفاد ہے جس کی وجہ سے. تو آئی تھنک دس از دا میجر فلا کہ آج اسٹرکچر جو فیل ہو رہا ہے, کیونکہ اسی کو ہم نے جنریشن گیپ بھی کہیں گے. آج نئی جنریشن جو ہے اس کو اور کلر معاشرہ مل رہا ہے, اور کمپیریٹو معاشرہ مل رہا ہے, اور نفسا نفسی کی جنگ ہے, تو اسے اور لیتھل اور بروٹل ہونا پڑے گا. تو وہ ڈسٹریکٹڈ ہے فیملی سے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر جو ڈاکو بھی آئے تھے نا, انہوں نے کہا تھا ان کے گھر کا ہم کھائیں گے نہیں. اتنے با اخلاق چور تھے اس دور کے, اس دور کے چور با اخلاق تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بیوی نہیں ہے, میری بہن ہے. ہاں, رشتہ جو وہاں رکھا تھا, ہاں, میری بہن ہے, چھوڑ دیا. تو آدم علیہ السلام توریہ تھا. ہاں, تو جو بھی اب انہوں نے جہاں پہ چوری کرتے تھے وہ کھاتے نہیں تھے. اس دور کے چور بھی با اخلاق تھے, آج کے با اخلاق بھی چور نکل رہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, ہم بھی کون سے اس میں کوئی نیک پارس ہیں. تو یہ چیزیں تھی پرانے زمانوں کے اندر جو اب نہیں ملتی. اس لیے خاندان کا لیکن اب بھی پاکستان اور مسلم معاشرے میں خاندان کا فیلئر نہیں ہے, خاندان آج بھی قائم ہے. میں نے ایک دفعہ پوچھا نا ہماری فیملی کے اندر جو ہے نا, میں بھی کسی کو سمجھاتا, میں کہا ہمارے یہاں جو باپ ہوتا ہے نا وہ موت تک باپ ہوتا ہے. یہ والا تصور ہمارے خاندان میں چل ہی نہیں سکتا. جب بچہ کہتے ہیں یو نو ڈیڈ I want an independent life, I want an independent home. ہمارا باپ جو ہوتا ہے 1960 کے جو باپ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ, وہ زبردست باپ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا تیری قبر تک میں تینوں اون کرنا, قبر تک تو میرا ہے. وہ اپنا نہیں کچھ کہہ سکتا, اونرشپ تھی نا. کہتے ہیں بھائی میرا بیٹا ہے, میرا بچہ ہے, میرا. انہیں کوئی دوسری سوچ سمجھ ہی نہیں آتی. بہوؤں کے بھی مزاج ایسے نہیں تھے کہ گھر توڑ کے جانے, وہ بھی نبھانے والی تھی. ساسوں نے بھی بیٹیاں بنانا ہوتا تھا, بہویں نہیں بناتی تھی. اور لڑائیاں بھی چلی ہیں, ساس بہو کی زندگی تو ایک ہمیشہ سے بڑی جنگ رہی. لیکن انہوں نے کمبائنڈ سسٹم چلائے ہیں, اور کمبائنڈ فیملی سسٹم تمہارے کراچی میں کتنا ہے, پنجاب میں کتنا رہے گا. ایک سارے بھائی ایک ہی گھر میں ایک ہی جگہ کھانا ہے. اس کی پاور بھی ایک اور تھی, اس کی ایکسپلوریشن بھی ایک اور تھی. تو میرے خیال سے ایک بڑا فیصلہ جو وجہ جس کی وجہ سے خاندان خراب ہوئے ہیں, آج دور بدل گیا اور پریفرنسز بدل گئیں. پریفرنسز, پرائرٹیز, سکوپس, آبجیکٹیو. معاشرے کے اندر کردار کے ساتھ نمایاں ہونا کسی کو نہیں چاہیے, مال کے ساتھ نمایاں ہونا, طاقت کے ساتھ نمایاں ہونا, اور جو ہے مقام کے ساتھ نمایاں ہونا, یہ بہت میٹر کرتا ہے. فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. وہ لوگ ایسے نہیں تھے. اکثریت معاشرے کی جو تھی وہ سادہ لوگ تھے, سیدھی باتیں تھی, سادی باتیں تھی, پیچیدہ باتیں نہیں تھی, چور بداری نہیں تھی. انہوں کرنا ہی نہیں. جب ان کی ڈیمانڈز کم تھی تو ان کے مزاج بھی کم تھے. ان کی وانٹس ہی نہیں تھی, وہ کم میں گزارا کرنے گزار لیتے تھے. 8-8 12 یہ فلاح بہبود والے جتنے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ 2 بچے جو ہیں 2 بچے ہیں اور 2 ہی ہونے چاہیے, اور وہ 10-10 بچے جو ہیں انہوں نے اتنے کم پیسوں میں پال لیے. کیوں؟ محبت تھی, برکت تھی, رب تھا, دینداری بھی تھی. اس وقت جن لوگوں نے داڑیاں نہیں رکھی ہوتی وہ بھی بڑے تھے, ان کو پتا تھا بھائی مسجد جانا ہے بڑوں کا. ایک سوسائٹی تھی, پورا ایک سوشل ڈیکورم جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. یہ ویسٹرن یہ والی ویلیوز ڈال کے جی آزادی اور مقام. ہم بھی کہتے ہیں کانکر کرے آدمی دنیا کو, لیکن کانکر کرنے کے بعد مزاج وہی درویشی والا ہونا چاہیے. درویشی بڑی تھی اس دور. How was the response? صحیح. الحمدللہ شیخ, this was actually the introduction in the phase 1, جس میں ہم نے اب یہ بات کی کہ importance of family structure, and then یہ 4 چیزوں کی بنیاد پہ فیملی سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے اور تقویت حاصل کرتا ہے. نمبر 1 was spirituality, اللہ للہیت کے طور پہ, اللہ کے لیے. Second was actually administration. And تیسرا اور چوتھا شیخ اگر آپ ریپیٹ کر دیں میرے دماغ سے. ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر تھا,
اور ایک اسپرچل فیلئر سے روحانیت ہی نہیں, دو ہی رشتے, بانڈنگ ہی نہیں ہو سکتی. اور ایک انٹلیکچوئل فیلئر بھی ہوا کہ شعور ہی نہیں پیدا کر سکے. ہماری فیملی خاندان والے باشعور خاندان, صحیح, بڑے مطلب ایک سسٹم میں خاندان سکھاتا تھا خیر اور شر کیا ہوتا ہے, انہیں تمیز ہوتی تھی خیر اور شر کیا ہوتی ہے, اس کے بعد وہ چھوڑتے تھے اس کو اڑنے کے لیے. تو وہ اتنے عرصے انکلکیٹ کرتے تھے ویلیوز کو, اب وہ ویلیوز کو تو ہے ہی کچھ بچوں کی, نہ کسی کو اپنے خاندان کی ویلیوز سے فرق پڑتا ہے, نہ کسی کو اس کے انٹلیکچوئل فلاز سے کوئی فرق پڑتا ہے, اسپرچل فلا تو فرق ہی نہیں پڑتا کوئی. ایڈمنسٹریٹو فلا ہے جو آج کل سب سے بڑا ویکنیس لوگوں کے مانے کہ بھائی اس کی تعلیم کم نہ رہ جائے, اس کے پیسے, اس کی کمائی اچھی ہو جائے, اور اس کا جو ہے وہ یہ میٹر کرتا ہے, یہ ضرورت ہے, مگر یہ پرائرٹی رشتوں کی بنیاد, یہ تو میسلو کی تھیوری, یہ تو میسلو کا جو نا آپ نے سٹرکچر بنا دیا. خالی رشتے تب چلے جب سارے جو ہے نا, جب روٹی کپڑا مکان نیڈز کے اندر آپ سیلف ایکچوائزیشن کے اندر پہنچے, پھر آپ بولے رشتہ کہاں ہے. ہاں, وہ کہتا تھا پہلے روٹی کپڑا مکان ہونا چاہیے, میسلو کہتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے نا انٹلیکچوئلزم بڑھنا چاہیے, پھر آپ کہیں جا کے اسٹیم پہ آئیں گے, پھر کہیں سیلف ایکچوائزیشن. پھر تو وہی بات ہوگی 55 کے اندر جا کے ہم بولیں گے ہاں پہ رشتے کہاں ہیں میرے. ہاں, یہی ہوتا ہے ساری زندگی انسان اپنے آپ کو, وہ پہلے سے انہوں پہلے دن سے خاندان 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 فیملی. آپ آئے کہاں سے ہیں, کون ہیں آپ؟ ہمارے محدثین کی جو اللہ کے نبی کی بات جو ہے بغیر سلسلے کے نہیں آتی. میں نے اس سے سنی, انہوں نے اس سے سنی, اس سے سنی, حدثنا اخبارنا, تو سلسلہ تو میٹر کرتا ہے نا. ہم یہاں سے آئے ہیں, ہم یہاں کے لوگ ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, یہ ذاتیں اور شعوب اللہ نے بنائے اس لیے کہ پتہ چلے آپ کہاں سے آئے ہیں. ہم نے وہاں کی باتیں سنی ہیں, آپ لوگوں کے خاندان میں یہ چیزیں بڑی مانی جاتی. آپ کی یہ بات کی ہم بڑے قائل ہیں, بڑے ہم مرید ہیں آپ کی اس وصف کی. وہ ہے نہیں, وہ ہے کچھ. یہاں انٹروڈکشن کرایا جا رہا تھا کہ میں کنا انگریز ہاں, میں کنا دنیا فتح کر سکنا, میرے کو کنا مال ہے. دیز آر دا تھنگز which matter today. تو دیکھ لیں پھر سوسائٹی کے اندر محبتیں اور دشمنی اور عداوتوں کا حال دیکھ لیں آپ یہاں پر. ٹھیک. شیخ میں دوسری طرف جو ہے نا آنا چاہوں گا اب, اور وہ یہ ہے کہ ان کی تباہی کے اندر اور ان کے فسادات کے اندر اور ان کی جتنے بھی آج برائیاں پائی جاتی ہیں, کیونکہ ہم برائی کو ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ برائی زیادہ پریویل کر رہی ہے, تاکہ ہم اس کا حل ڈھونڈ سکیں. اور نہیں, ہم پہلے اس کو اسٹیبلش آپ نے کرا لیا. ایک اور خاندان شیطان توڑتا ہے, خاندان شیطان توڑتا تخت پہ کھڑا ہو کے ملتا ہے اس آدمی سے جو خاندان توڑتا ہے. یہ ہے ہماری آج کے پوڈ کاسٹ کی بیسکس, اور ان کو بولیں کہ ٹیگنگ کریں ایک دوسرے کو جنہوں نے مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے اور دوسرے ملکوں کے خاندان توڑے ہوئے ہیں نا. آج میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, چاہے تھوڑا دیر بھی ہو جائے, دیر تو ہو چکی ہے اچھی خاصی. خاندان توڑنا, خاندان توڑوانا, یہ شیطان اور ابلیس کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ شیطان اور ابلیس کر رہا ہوتا ہے خاندان توڑنا. اور یفرقو بین المرء وزوجہ, یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, یہ مرد اور عورت کو توڑوانا, اس کے گھر کو توڑوانا, چاہے جادو سے توڑوانا یا اور دوسرے جادو ہیں جو خاندان کے بڑے ٹاپ کے لوگوں کو آتے ہیں. یہ خاندان توڑوانا, تعلق توڑوانے کا کام شیطانی ہے, یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا کبھی.